گدا ناپاک ہو جائے تو کیسے دھویا جائے؟ گدا جب ناپاک ہو جائے گا تو گدے کے نیچے رکھیں ٹب. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ کہہ رہے ہیں گدا کیسے پاک کریں تو بڑا مشکل کام ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. گدے کے نیچے کیا رکھیں؟ ہاں پہلے گدا ہٹائیں بیڈ سے. یہ مشکل کام ہے؟ بلکہ بیڈ پہ رکھے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیڈ کے نیچے لے جائیں ٹب، خالی ٹب، گدے کے اوپر ڈالیں پانی، اسے ہاتھ سے رگڑیں. کوئی صابن سے بھی مل دیں تو اور اچھا بات. اور یہ اس طرح ڈالتے رہیں، پانی اوپر سے جاتا رہے گا، نیچے سے نکلتا رہے گا. تھوڑی دیر میں پاک ہو جائے گا. جب خیال ہو کہ یار نجاست ختم ہو گئی ہے تو پاک ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں گدا گیلا ہو جائے گا، یہ تو بڑی ٹینشن ہے. تو پیشاب کرنے سے بھی تو گیلا ہی ہوا تھا نا. وہ گندگی برداشت ہے، پاک کرنا برداشت. آگے ایک آیت پر اللہ نے اس مضمون کو ختم کیا. یہ جو اگلی آیت ہے نا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت شخص نیک، کوئی بہت پاک دامن انسان ہو، جس کی بیوی کے بارے میں بھی مشہور ہو کہ پاک دامن ہے، اور ایسے آدمی پر یا عورت پر تہمت لگ جائے، تو آپ جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں. تم تو صرف اس سے نتیجہ نکال رہے ہو کہ فلاں خاتون فلاں شخص کے ساتھ اکیلے سفر کرتے ہوئے آ رہی تھی. تو بھائی اس میں تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہار گم گیا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہوں، وہ تو کسی مجبوری میں ہوا ہے. اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جائے گا کہ وہ جو ہے معاذ اللہ ان کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. تو جب آپ ہر طرح سے سمجھا لینا پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یار ایک بات بتاؤ کہ دنیا میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ اچھے لوگ اچھی عورتوں سے شادی کرتے ہیں اور پاک دامن عورتیں شادی کرتی ہیں پاک دامن مردوں سے. اور جو اکثر یہ زانی شرابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لڑکیاں بھی اسی ٹائپ کی پسند ہوتی ہیں، اور جو اس ٹائپ کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو لڑکے بھی اسی ٹائپ کے آوارہ قسم کے پسند ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ دوستیاں لگانے والے پسند ہوتے ہیں. آخر میں ہم یہی کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین، یعنی کامن سینس کی بات ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں. اگر معاذ اللہ نقل کفر سیدہ عائشہ اس طرح کی ہوتی تو اللہ پیغمبر سے تھوڑی ان کا نکاح کراتا. تو ناپاک عورتوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ناپاک آدمیوں کے لیے، اور ناپاک مردوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ناپاک عورتوں کے لیے. آج تک دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت ہی کوئی گندا پلید آدمی ہو، صبح شام نائٹ کلب میں ہو، اور رشتے والے اس کی شادی کسی تہجد گزار خاتون سے کرا رہے ہوں. وہ کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو عقل مندی نہیں سمجھا جاتا. یعنی ہو تو بہت کچھ جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شریف آدمی ہوتا ہے غلط فہمی میں کسی بری عورت سے نکاح کر لیتا ہے. بہت شریف عورت ہوتی ہے اور اس کی شادی کسی بدکار سے ہو جاتی ہے، لیکن نارملی اس کو برا سمجھا جاتا ہے. قاعدہ یہ نہیں ہے، کلیہ یہ نہیں ہے. ہو جاتا ہے اس کے خلاف، لیکن قاعدہ یہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے کہ پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہوتی ہیں. ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. تو قاعدہ کلیہ یہی ہے. تو جب یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ ایسی شادی میچنگ کی کروائی جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ایسی عورت کا انتخاب کر لے جس سے زنا کا ارتکاب ہو؟ یعنی اللہ نے اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے نا ایک مہر لگا دی کہ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں. اس لیے حضرت مولانا شرفی تھانوی نے اس کا بڑا زبردست ترجمہ کیا. عام طور پر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو وہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بہت سی اور خبیث عورتیں تو پاک دامن مردوں کے لیے سے بھی ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہاں انہوں نے اس آیت کے تفسیر کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد لائق اور قابل ہوتے ہیں خبیث عورتوں کے. یہ میچنگ کی شادی ہوتی ہے. لیکن والطیبات، جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ پاک دامن مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاک دامن مرد والطیبون، جو پاک دامن مرد ہیں، للطیبات، وہ پاک دامن عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. تو جب یہ عام قاعدہ کلیہ یہی ہے تو پیغمبر کو اللہ اس سے کیسے مستثنیٰ کرے گا؟ پیغمبر کا مقام تو بہت ہی زیادہ اونچا ہے، اور پیغمبر اللہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں. تو نکاح جیسا کام، شادی جیسا کام، اپنی رفیقہ حیات بنانا اور امت کی ماں بنا دینا ان کو، یہ کام اللہ کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کیسے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی بدکار عورت سے ہونے دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو پاک دامن مرد پاک دامن مردوں کے لائق ہوتے ہیں، پاک دامن عورتیں پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لائق ہوتے ہیں.
اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور ناپاک لوگ ایک دوسرے کے لائق ہوتے ہیں. تو یہ قاعدہ ہے اور اللہ پیغمبر کے حق میں اسی قاعدے کی رعایت کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والطیبات والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. پھر اللہ نے واضح برات بیان کر دی کہ یہ جو پاک دامن عورتیں ہیں جن کا نکاح نبی سے کیا گیا ہے یہ سب بری ہیں مما یقولون ان جھوٹے دعووں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. یہ ان برائیوں سے یہ بری ہیں. بلکہ لہم مغفرتن ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ورزق کریم اور عزت کا رزق ہے. تو ان کا تو مقام بہت بڑا ہے اور بہت اونچا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ میری پاک دامنی میں اس طرح اتنی سورہ نور کا اتنا بڑا حصہ نازل کر دے گا اور آسمان سے میری براعت کہتے ہیں کسی کو بری و ذمہ قرار دینا کسی برائی سے کسی جرم سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے تصور میں بھی نہیں تھا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے بعض منافقین اس دور کے بدبخت جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں. آج کل فیس بک پہ یوٹیوب پہ اس طرح کے بدبختوں کے کلپ آ رہے ہیں. سوشل میڈیا آزاد ہے نا تو جو منہ اٹھائے جو چاہے بول دیتا ہے. تو کسی ایک بدبخت کی میں تقریر سن رہا تھا جو معاذ اللہ نقل کفر امی عائشہ پہ ابھی تک ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں اس امت میں جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں اتنی واضح آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی. تو اس نے اپنے نظام کے مطابق ایک سوال کا جواب دیا. اس نے کہا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک پاک دامن یعنی ایک خاتون جو معاذ اللہ بدکار ہوں اللہ پیغمبر کا نکاح کیسے کرائے گا. تو کہتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافرہ تھی نا اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافرہ تھی. تو جب کافر عورت سے پیغمبر کا نکاح ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر زانیہ سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا. تو اس بدبخت نے یہ جواب دیا. تو خوب سمجھ لیں یہ جواب غلط ہے. خبیثات کا مطلب ہے خبث. خبث کہتے ہیں طبعی طور پر گھن آتی ہے انسان کو جس عمل سے. خباثت نہیں گندگی ناپاکی. تو عورت کا جو زانیہ ہونا ہے نا یہ طبعی خبث ہے. اس سے کافر کو بھی گھن آتی ہے. یعنی کوئی کافر بھی نہیں چاہے گا کہ میری بیوی زنا کرے بدکار ہو کیونکہ یہ طبعی کراہت ہوتی ہے. کوئی بھی شخص کسی ایسی یعنی کوئی بہت ہی گندا پلید ہوگا تو ایک الگ بات ہے. عورت کا کافر ہونا یعنی بیوی کا کافر ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے عرف میں جتنا اس کا زانیہ ہونا عیب ہے کیونکہ زنا سے نسب میں خلل ہوتا ہے. پھر ایک مرد کی بیوی کو اور مرد بھی اس سے اپنی ڈیزائرز پوری کرتے ہوں تو اس مرد کو پھر اس عورت کے قریب جانے کو دل نہیں چاہے گا اور وہ اس کے لیے ایک عار کی بات ہوگی ذلت کی بات ہوگی سوسائٹی میں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں ولدت من نکاح لا من زنا لا من سفاح. آپ نے فرمایا کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کہیں بھی ہمارے نسب میں خلل نہیں ہوا ہے یعنی سب نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پیغمبروں کی بیویوں کو زنا سے بچاتے ہیں تاکہ ان کے نسب میں خلل نہ ہو کیونکہ کسی عورت کی بیوی کسی مرد کی بیوی اگر زانیہ ہے نا تو اس سے نسب میں خلل پیدا ہوگا. نسب مشکوک ہو جائے گا. کیا پتہ چلے گا یہ بچہ کس کا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بیویوں کو نسب میں خلل سے یعنی زنا سے بچاتے ہیں تاکہ نسب میں خلل پیدا نہ ہو پیغمبروں کا نسب بالکل ثابت ہو. تو عرب میں بھی کسی عورت کا کافر ہونا اور آج بھی ایسا ہی ہے عیسائی عورتیں بھی ہیں یہودی عورتیں بھی ہیں ہندو عورتیں بھی ہیں. تو کفر آخرت کے لحاظ سے تو بڑا جرم ہے. آخرت کے لحاظ سے تو زانی کی مغفرت ہو جائے گی کافر کی نہیں ہوگی لیکن دنیا کے لحاظ سے ایک بہت بڑا عیب جو عورت کے لیے خاص طور پر بدنما داغ ہے وہ کفر نہیں سمجھا جاتا بلکہ زنا اور بدکاری سمجھا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کافر ہو جائے تو لعان نہیں کر سکتا وہ. یعنی ایک آدمی تھا اس کی بیوی کافر ہو گئی تو وہ لعان تھوڑی کرے گا. کچھ بھی نہیں ہے کافر ہو گئی تو بس وہ اس کو نکاح ختم ہو گیا اس کا مرتد ہو گئی ہے وہ. اب جب تک توبہ نہیں کرتی تو مرد اس کے قریب نہیں جا سکتا. لیکن اس جرم کی سزا میں مرد نہ اس کو کوڑے لگوا سکتا ہے نہ اس کے ساتھ لعان کر سکتا ہے. جبکہ اگر عورت نے زنا کر لیا تو مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ 4 قسمیں اٹھائے اور 5ویں میں یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور عورت کو پھر رجم کیا جائے گا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. حالانکہ کافر کی سزا جو ہے عورت جب کفر کا ارتکاب کرتی ہے مسلمان عورت مرتد ہو جاتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی سزا قتل نہیں ہے
مرد کی سزا تو قتل ہے, عورت کی سزا دیگر ائمہ کے نزدیک قتل ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل نہیں ہے. اور یہ قتل بھی جب ہے جب وہ توبہ نہ کرے, اگر توبہ کر لے تو پھر قتل کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے, لیکن قتل گورنمنٹ کرے گی, یہ خوب ذہن میں رکھیں. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک عورت کی سزا قتل نہیں ہے. لیکن اگر قتل فرض کر لو ہے بھی تو رجم سے تو کم درجے کی سزا ہے نا. اب شادی شدہ عورت یا مرد زنا کر رہا ہے تو اس کو حکم ہے رجم, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. کفر کر رہا ہے تو پتھروں سے نہیں ہلاک ہوگا, ہلکی سزا ہوگی. حالانکہ آخرت میں کفر یہ بڑا جرم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے احکام کچھ اور ہیں, آخرت کے احکام کچھ اور ہیں. دنیا میں جو عیب دار جرم ہے نا, عیب سمجھے جاتے ہیں, سوسائٹی کے لیے بدنما داغ سمجھے جاتے ہیں, وہ جرم الگ نوعیت کے ہیں. اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں کہ نکاح میں جب کفات میں دیکھا جاتا ہے نا شوہر بیوی کا کفو ہے, تو اس میں اس کی خاندانی عزت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کے خاندان جیسا, شوہر کا خاندان بیوی کے خاندان جیسا ہے یا نہیں ہے. حالانکہ آخرت میں تو خاندانوں کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی, آخرت میں تو صرف اعمال پر فیصلہ ہوگا. تو دنیا کے حکام کچھ اور ہیں. تو کسی پیغمبر کی بیوی کا زانیہ ہونا اس پیغمبر کے لیے بہت بڑا بدنما داغ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, لیکن خدا نخواستہ اگر زانیہ ہوتی تو قوم کیا کہتی؟ یہ لوط علیہ السلام کے لیے بہت بڑا عیب تھا کہ تمہاری بیوی تو اتنے مردوں سے تعلق ہے نا, معاذ اللہ, تو تمہاری یعنی پھر عزت ختم ہو جاتی اس سے. تو اللہ پیغمبروں کو ہر اس عیب سے بچاتے ہیں جو ان کی عزت میں خلل کا ذریعہ بنے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ الخبیثات, جو ناپاک گندی عورتیں, یا گندی سے مراد زانیہ بدکار فاحشہ عورتیں, یا کافر مراد نہیں ہے. تو جو بدکار فاحشہ گندی عورتیں وہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں, اور گندے پلید مرد جو ہر وقت بدکاریوں میں لگے رہتے ہیں وہ لائق ہوتے ہیں کہ ان کی شادی بھی کسی طوائف سے کروا دی جائے, فاحشہ سے کروا دی جائے. لیکن جو زنا سے بچنے والے لوگ ہیں وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا نکاح پاک دامن عورتوں سے کرایا جائے, اور پاک دامن عورتیں اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کا نکاح پاک دامن مردوں سے کرایا جائے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ قاعدہ تو پیغمبروں پہ تو سب سے پہلے صادق آئے گا, تو اللہ پیغمبروں کا نکاح کیسے کسی ایسی عورت سے کرا دیں گے جو پاک دامن نہ ہو. تو یہ مضمون ہمارا مکمل ہوا. اس میں بھی بہت اہم اسباق ہیں, اور سب سے اہم ترین سبق جو ہمیں اس رکوع میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ایک تو حضرت عائشہ کی فضیلت بہت زبردست طریقے سے ثابت ہوتی ہے اس میں, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی امی عائشہ کو معاذ اللہ فاحشہ سمجھتا ہے, جیسے کہ آج بھی ایسے فرقے کے لوگ موجود ہیں, تو اس کا اسلام, اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ کتنے بڑے بڑے جرموں کو معاف کرنے کا حکم ہے. حضرت ابو بکر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی کا دیکھیں کہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے اور مسکین بھی ہیں اور قرابت دار بھی ہیں, تو اس پہلو کو سامنے رکھ کر ان پہ خرچ کریں. تو اس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی توبہ کر لے تو پھر اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو. یہ کہنا آسان ہے, لیکن جس کی بیٹی پہ تہمت لگی ہو اس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ ان غریبوں پہ خرچ کریں, یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ اس وقت ان آیتوں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عمل کیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ ہیں تو اس کی نیکیاں بھی دیکھی جائیں. آج عوام کی عقیدت کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اعمال دیکھ کر اس کی عقیدت میں انتہا تک پہنچتے ہیں, پھر ایک دو غلطیاں دیکھتے ہیں تو وہ ساری عقیدت ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے. بھائی اگر کسی کی برائیاں ہیں تو اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت مصطح, حضرت حمنہ اور یہ جو دیگر اصحاب ہیں ان سے ایک غلطی ہوئی ہے, لیکن اچھائیاں بھی تو دیکھو. انہوں نے خدا کی خاطر ہجرت کی ہے مکہ سے, اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں, اور پھر تمہارے رشتہ دار بھی ہیں تو رشتہ داری کا خون کا رشتہ بھی تو دیکھو, اور تیسرا غریب بھی ہیں. تو یہ تینوں پہلو دیکھو تو پھر ان کی غلطی کو, اور پھر توبہ بھی کر لیا تو معاف کرنا سیکھو. بہت احتیاط سے کرتا ہوں, لیکن ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کی کچھ نہ کچھ چھینٹیں لگ گئی ہیں. اور بھائی جان نہیں کیا کریں ایسے محسوس, صحیح ہے نا. پیشاب کریں, احتیاط کریں, چھینٹیں نہ لگیں, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. ہاں پیشاب فوراً نہ اٹھیں کیونکہ قطرات نکل رہے ہوتے ہیں, جب تھوڑا سا اطمینان ہو جائے, قطرہ نکلنا بند ہو گیا ہوگا تو بس چلے جائیں. یہ ایسی چیزیں اس میں اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی, آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا, اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ. اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا. پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلا دروازے پہ لگتا ہے, تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا, پھر جس لوگ بھی اس دروازے پکڑ رہے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گئے, پھر وہ انہی ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا, اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے, پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے. میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتہ چل گیا
میں بھی نفسیاتی ہو گیا, کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا کچھ ہو رہا ہے, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا مفتی صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گئے, میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا, بس بولیں گے تو خود بیچارہ کس کے پاس جا رہا ہے نہیں تو ہمیں کہاں سے. تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں, اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے 2 تھپڑ, جاؤ اللہ کے بندے اپنی شلوار دھو اور پتلی گلی سے نکلو, بس چھوڑو یہ کر کے دیکھ رہا ہے, بس تھوڑا احتیاط سے دھو لو, بس اتنی کافی ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں. شریعت نے منع کی ہے. حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے ہوئے کہ کسی بوتل میں پیشاب کرتے تھے شیشے کے برتن میں, تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں تقوی کی وجہ سے. خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ احتیاط نہیں کیا تو میں کیوں کروں. یہ بس چھینٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پیشاب بالکل جو ایک دم سے چھینٹیں ہیں. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر بالفرض باریک سی چھینٹیں پڑ جائیں گی تو وہ کیا ہیں, معاف ہیں. وہ جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیل سے اس کے دلائل سے بات کی ہے. ابھی پھر یہ سارا چیپٹر رہ جائے گا, بس اتنا ہی کافی ہے. اب ہم آگے درس کی طرف چلتے ہیں. یہ جو ہے سورہ مائدہ میں بہت سارے اللہ نے احکام ہمیں دی, جن میں پہلا حکم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ نے نا ہمارے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کر. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہوتی گندی ہیں, لیکن ان کی گندگی کو آپ الفاظ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. دلائل کی دنیا میں گندا ہونا ثابت نہیں کر سکتے. وہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدائی تعلیمات, ایک ایسی ذات کی جو کہہ دے کہ غلط ہے تو سب مان لیں کیا ہے غلط. مثال کے طور پر, مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن اب کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ کوئی ہے نہیں. دیکھو محرم رشتوں سے شادی کرنا یہ اچھا عمل ہے یا پلید عمل ہے؟ بہن سے شادی, بیٹی سے شادی, غلیظ گندا پلید عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی آپ سے ڈیبیٹ شروع کر دے کہ کیوں گندا عمل, آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکتے ہو؟ بولو نا, آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکتے ہو. میں نے بتایا تھا نا ایک فرانسیسی خاتون آئی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ اسلام میں ہومو سیکسولیٹی منع کیوں ہے. میں نے کہا گندا عمل ہے, لڑکا لڑکے سے کر رہے ہیں تو گندگی ہے. کہنے کیا مطلب گندگی کیوں ہے, جب وہ بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہے. تو اب ان لوگوں سے کوئی کہے کہ اگر کوئی باپ معاذ اللہ بیٹی کے ساتھ یہ ریلیشن کرتا ہے, اس کو تو آپ بھی گندا کہتے ہو نا, گورے بھی کہتے ہیں گندا عمل ہے, تو آپ بتا دو اس میں گندگی والی کیا بات ہے. تو کچھ چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں. اگر آپ میں گندگی نہیں ہے تو آپ کو خود صحیح ہوا فطرت پہ, تو آپ کو لگے گا بھائی یہ گندا ہے, چاہے ہم الفاظ میں اس کو ایکسپلین, یہ پلید عمل ہے, چاہے الفاظ میں ایکسپلین نہیں کریں. اور آسان مثال دیتا ہوں, ایک آدمی گوں کھا رہا ہے, گوبر. شروع میں گوبر کھانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, کیا خیال ہے؟ بو آئے گی نا, لیکن عادی ہو گیا تھوڑا تھوڑا. جیسے جادوگر ہوتے ہیں نا, یہ گوبر کھاتے ہیں. 2 جادوگروں کا عاملوں کا پھڈا ہو گیا تھا وہاں لانڈ, تو پھڈا ہو گیا نا تو وہ راز اگلنا شروع. پھڈے میں آدمی سچ بولے تو ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے ابے کتنا بڑا جادوگر ہے, تو بتا کتنا گوں کھاتا ہے. یہ جادوگر گندگی میں رہتے ہیں نا تاکہ جنات کی ان سے دوستی ہو جائے. تو اس نے بتایا میں تو اتنے کھا لیتا ہوں پیڑے گوبر کے, تو کتنے کھا لو. حیران ہو رہا تھا تیسرا بندہ, میں سال کیا کھا رہے ہو یار. تو یہ جو گوبر ہے نا, گوبر کوئی کھا سکتا ہے نا, بہت گندا ہے. لیکن آپ یوز ٹو ہو جاؤ نا, تھوڑا 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 تھوڑا, اور امیون سسٹم بھی آپ کا اسی حساب سے بڑھتا رہے, ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ. تو آپ کو یہ گندا بولو. آپ دیکھ لو نا کچھ لوگ گندگی کے عادی ہوتے ہیں, نہاتے نہیں 6 مہینے, تو ان سے کوئی بولے یار پسینے کی بدبو آ رہی ہے, گندے ہو, تو میں محسوس نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے نہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. تو وجہ کیا ہے, اس کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے, سمجھتے ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جو گوں کھا رہا ہے, آپ اس کو دلائل سے ثابت کرو یہ گندا ہے, اس کی دلائل کی دنیا میں آپ جنگ نہیں جیت سکتے اس سے. اوکے کیوں گندا ہے, آپ کو دیکھو اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے, کہہ رہے تجھے آ رہی ہے مجھے تو نہیں آ رہی. آپ کو نہیں, کسی سے بھی پوچھو, وہ کہتا ہے دیکھو شراب کی بدبو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہوتی ہے. کتنے لوگ پیتے ہیں ان کو تو بدبو بولو نہیں آتی. جو سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کو خود بدبو آتی ہے, اس سے نہیں آتی. ساتھ والے کو کتنی سخت بدبو آتی ہے. تو اتنی ایسا مناظرہ ہوگا, 6 گھنٹے ہو جائیں گے اور آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچو گے. بالآخر آپ ہتھیار ڈال کے, گوبر میں چینی ڈال کے آپ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ کہ یار تو جیتا میں ہار. حقیقت یہ دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کیا جا سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے پہلے سے آپ کا مزاج ٹھیک ہو, آپ نیچر اور فطرت پر ہو, تو پھر آپ فیلنگ کے ذریعے بتا سکتے ہو کہ یہ
گندی ہے یا یہ اچھی ہے. فیلنگ اگر آپ کی نیچر پر ہے, اگر آپ کی فیلنگ نیچر پر ہے, بیٹی یا بہن سے شادی کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کی فیلنگ نیچر پر ہے, ہومو سیکشولیٹی کے عمل سے آپ کو الٹی سن کے بھی الٹی آنا شروع, لیکن نیچر چینج ہو گئی تو گئے کام سے. اب خوب سمجھ لو, اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہومو سیکشولیٹی بری چیز ہے, محرم رشتوں سے نکاح کرنا بری چیز. کل جو آیتیں آئی تھی نا, اللہ نے بتایا ماں سے نہیں نکاح کر سکتے, بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, اور پھپھی سے نکاح نہیں کر سکتے, خالہ سے نکاح بولو نا نہیں کر سکتے, اور سوتیلی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے, اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ہماری فیلنگ کو فطرت پہ رکھنے کے لیے, یہ دماغ سے نکال دو کہ ان سے کبھی تمہاری ساس سے بھی نہیں کر سکتے, بہو اپنے سسر سے نہیں کر سکتی کبھی بھی نکاح, وہ باپ بن گیا ہے وہ. تو خوب سمجھ لو, جیسے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے ہمیں نیچر کے اصول بتا دیے کہ ماں بیٹی بہن یہ نکاح پلید عمل ہے ان سے, اور ان کے علاوہ جو غیر محرم عورتیں ہیں ان سے نکاح پلید نہیں ہے بلکہ تمہاری فطرت کا حصہ ہے. یہ اسلام اگر گائیڈ نہ کرتا تو عقل سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تبھی تو گوروں میں ہومو سیکشولیٹی بھی پھیل گئی ہے, بیٹیوں سے زنا بھی پھیل گیا ہے, اور جو ایتھیس لوگ ہیں نا اب تو وہ بہن اور بیٹی سے نکاح کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جانور بھی تو یہ کام کرتے ہیں نا, تو کر لیے انسان تو کیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو انسان جب سلیم الفطرہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت اس کی طرف کبھی بھی مائل بولو نہیں ہوتی. لیکن اگر اس میں خدائی تعلیمات ہمیں گائیڈ نہ کرتی تو ہم عقل کا غلط استعمال کر کے ان چیزوں کو حلال کر لیتے. جیسے مرا ہوا جانور, بکری مر جائے آپ کے گھر میں, انسانی طبیعت اس کے گوشت کو کھانا قبول بولو نہیں کرتی. اب گورے کی تو فطرت ہی چینج ہو گئی نا, گورے کی فطرت چینج ہو. اسی طرح کسی کتے نے جانور کا شکار کیا, بکری کا شکار کیا, ہرن کا, وہ مارا, اس کو کھا رہا ہے وہ. آپ اگر نیچر پہ ہوگے نا, آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ یہ جانور کاٹ کے میں کھا جاؤں, گھن آئے گی آپ کو. مہمان کو بولو گے نا ایک کتے نے مارا تھا, کھا رہا تھا, 6 بوٹیاں بچ گئی تھی تو میں لے آیا, یہ اس کے کباب ہیں. عقل پرست ہوگا تو آپ سے بحث, آپ کا شکریہ ادا کرے گا, تھینک یو بھائی, بوٹیاں دھو لی تھی نا کیونکہ کتے کا تھوک لگا تھا, ہاں دھو لی تھی, صحیح ہے, پاک ہے. تو اسلام کا مسلم قوم پر یہ احسان ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسلام نے ایک حدود متعین کر دی. وہ چیزیں جو انسانیت پر زیب نہیں دیتی تھی, انسانیت کے وقار کے خلاف تھی, ان تمام قسم کے جانوروں پر اسلام نے پابندی لگا. تبھی خنزیر کو حرام کر دیا, کتے بلی کو حرام کر دیا. اور آپ حیران ہوں گے, چائنا میں کتے بلی کھائے جاتے ہیں نا, سب چائنیز وہ بھی نہیں کھاتے, ان کو بھی گھن آتی ہے. میں جاپان گیا, میں نے بڑا سنا ہوا تھا یہ لوگ بلی کھاتے ہیں, پتا چلا نہیں کھاتے بھائی, جاپنیز بھی بلی نہیں کھاتے, چند لوگ کھاتے ہیں, ورنہ ان کو بھی بلی سے کیا آتی ہے, گھن آتی ہے. چائنا والے بھی سارے کتے نہیں کھاتے ہیں, مخصوص لوگ ہیں ان میں جو کتوں کو کھاتے ہیں. عقلی لحاظ سے تو کتا اور گائے میں کوئی فرق ہے نہیں, لیکن وہ مذہب سے اتنا دور ہو کے بھی ایک بیریئر ہے. تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں نا, کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں, اس میں تو اختلاف نہیں ہے, اس میں بھی لوگ شریعت سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. وہ اتفاقی کیا ہیں؟ وہ اتفاقی ہیں کہ پردہ عورت پہ کیا ہے, فرض ہے. زنا سب کے نزدیک حرام ہے, شراب سب کے نزدیک حرام ہے, نماز سب پہ فرض ہے, داڑھی سب کے نزدیک واجب ہے, اور سود سب کے نزدیک کیا ہے, حرام ہے. جوا سب کے نزدیک حرام. انشورنس جوئے کا مجموعہ ہے, ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے, زندہ رہے تو پیسے گئے. تو یہ نہیں ہے طریقہ اسلام میں بھائی. لیکن یہاں ہمارے لبرل طبقہ کیا کرتا ہے, ایکچولی یہ اصل میں اس یوں تھا, ایکچولی یہ اصل میں یوں تھا. تو اس میں بتا رہا تھا کہ اصول فقہ جو پڑھتے ہیں نا, اس میں ایک اصول ہے, اور یہ اسلام ہی نے سکھایا اصول, لکھا فقہا نے ہے, سکھایا کس نے, قرآن و سنت نے, کہ اسلامی احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا, علتوں پر ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو شراب حرام کیوں ہے, اس میں حکمت کیا ہے, تاکہ آپ پی کے بہکے نہیں, سوسائٹی میں حادثات نہ ہوں, یہی ہے نا اصل. ورنہ شراب میں کیا ہے بھائی, اللہ میاں کو کیا شراب سے, مشروب ہے تو جیسے باقی ہے یہ بھی ہے, لیکن اس کو پی کے کیا ہو جاتا ہے آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, طلاقیں بھی ہوتی ہیں, قتل و غارت بھی ہوتے ہیں, مار دھاڑ بھی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے.
جو نہیں ہو رہا تو پی کے دیکھو پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب کوئی کہے میں پیتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ حلال پھر بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ شراب کو حرام ہونے کی حکمت ہے کہ اس سے لوگوں کے میٹر کیا ہوتے ہیں شارٹ. اصل علت یہ نہیں ہے, علت وہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو ناپاک ہے, فاجتنبوہ اس کو چھوڑ دو, بس یہ علت ہے. جب تک یہ علت ہے قرآن کی آیت رہے گی, شراب کیا رہے گی؟ حرام. یہ قطرہ بھی حرام رہے گا. اس اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ حکمت ہے نماز کی. آپ نے کیا کیا, چونکہ مجھے نماز سے بے حیائی روکی نہیں رہی اور بری باتوں سے روکی نہیں رہا, لہذا اب تو روکی نہیں رہا ہے, لہذا اب تو کوئی, جیسے ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے کہ میں آپ کو یہ اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ آپ کا بخار اترے. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اتر ہی نہیں رہا, تو ڈاکٹر کہتے فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دے یہ والی دوا. یہ دوا مقصود تھوڑی ہے, اصل تو علاج مقصود ہے نا. تو ہمارے بعض لبرل طبقہ ہے کہتا ہے نماز سے ایکچولی مقصد تو یہ تھا کہ ایکچولی یہ ہو جائے, ایکچولی وہ جب ہو ہی نہیں رہا تو نماز کو چھوڑ دو, کیا کرنا ہے ایسی نماز کا. بھائی نماز سے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, پھر بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہ خود مقصود ہے. یہ تو حکمتیں ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہو, ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھی نماز کیا ہے وہ پھر بھی فرض رہے گی. کیوں رہے گی؟ علت نہیں ہے یہ کہ بے حیائی سے روکتی ہے, یہ حکمت ہے. علت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ, ایمان والو نماز قائم کرو, بس یہ خود ہی علت ہے. علت کہتے ہیں جو اصل وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک عبادت ہم پر واجب ہوتی ہے. اور روزے کی حکمت کیا بیان کی ہے؟ تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزہ رکھ کے تقوی ہی نہیں پیدا ہو رہا, بلکہ روزہ رکھ کے ایک آدمی زیادہ گناہ کر رہا ہے, روزے کے بغیر ٹھیک تھا. روزہ رکھ کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا, 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, ویسے ٹائم پاس ہو جاتا تھا تو نہیں دیکھ رہا. اب کوئی عقل مند آیا, پروفیسر صاحب جو لبرل قسم کے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے کہا ایکچولی آج کل بہت چل کے نا شرعی مسائل کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے کل امتحان ہے تو آج روزہ چھوڑ دو. قیاس کس پہ کیا ہے؟ سفر پہ, کہ بھائی سفر میں جب چھوڑنا جائز ہے حالانکہ مشقت ہے, تو کل پیپر ہے تو بھی چھوڑنا جائز ہے کیونکہ یہاں بھی کیا ہے مشقت. یہ قیاس کیا جا رہا ہے. اصول فقہ میں قیاس کی شرطیں پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلے, کہ کہاں قیاس جائز ہے, کہاں قیاس جائز نہیں ہے. یہ اصول ان لوگوں نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. قیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا قیاس شیطانی عمل ہے. آدم علیہ السلام کو قرآن اللہ نے حکم دیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے قیاس کیا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوا ہوں لہذا مجھ پہ سجدہ جائز نہیں ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں قیاس جائز نہیں ہے. یہ غلط دلیل ہے. یہاں قیاس کی شرطیں ہی نہیں پائی جا رہی. یہاں قیاس نص کے مقابلے میں ہے. نص کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو, نص کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہوتا. نص کے حکم کو آگے لے جانے کے لیے قیاس ہوتا ہے. یہاں شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کر رہے ہیں, لہذا قیاس کی پہلی شرط کیا تھی؟ یہاں پہ شارٹ تھی, اس لیے قیاس حرام تھا. یہاں پہ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو میں یہ کیا بتا رہا تھا, میں کدھر سے کدھر چلا گیا؟ ابے یہاں تو تھا وہ, یہاں بات کہاں سے؟ میں یہ بتا رہا تھا روزے میں آپ نے کیا کیا. آپ نے کہا چونکہ روزہ بے حیائی سے روکتا ہے, اب روک ہی نہیں رہا تو اب روزہ ہی چھوڑ دو. یار کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ پھر حدیثیں بھی مل جائیں گی. نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا, غیبت نہیں چھوڑتا, بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا چونکہ حدیث کا ریفرنس بھی ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, حدیث بھی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتے, غیبت نہیں چھوڑتے؟ آپ نے کہا یار چونکہ میں تو غیبت چھوڑتا نہیں ہوں بھائی, میرے سے تو باس نے میرے ساتھ سلوک ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اس کی غیبت کے بغیر, ساس کی غیبت کے بغیر کسی مسلمان کا روزہ گزرے گا؟ بتاؤ. آپ لوگ کا گزرے گا, ہمارے بھی گزرتا ہے الحمدللہ. اچھا, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی اچھی سانسیں سب کو ملی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت مشکل ہو گیا اس کو سمیٹنا. اچھا تو اچھا بھائی, تو اب کیا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے غیبت کے بغیر, تو اب میں ایکچولی روزے کا فائدہ نہیں کیونکہ بخاری مسلم حدیث کا ریفرنس, اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے, کیونکہ روزہ جو فرضیت کی اصل وجہ ہے نا وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. اور اس کی دن ٹائم کون سا ہے؟ شہر رمضان, قرآن نے بتا دیا. اب یہ جو ہے نا کہ گناہ چھوڑو, تو یہ حکمتیں ہیں روزے کی. گناہ چھوڑیں, یہ روزے کی کیا ہے؟ حکمت ہے. یہ علت نہیں ہے. علت قرآن کی آیت ہے کہ تم پہ روزے فرض ہیں, گناہ چھوڑو نہ چھوڑو یہ خود ایک گناہ ہے روزہ چھوڑ دینا. باقی حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا, یہ صرف موٹیویشن کے لیے ہے.
یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو روزہ ہی چھوڑ دو, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا. موٹیویشن کے لیے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں نا, تبھی علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ روزے کی اصل برکات حاصل نہیں ہوں گی, اس لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, رکھنا پڑے گا, روزے کا رکن ادا ہوگا, ثواب بھی ملے گا روزے کا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ صرف ریفرنسز یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلامی احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا بلکہ کس پر ہوتا ہے؟ علتوں پر. اسی طرح یاد رکھو یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا, اس میں بہت ابتلا ہو گیا ہے. آج کل لوگ ادھر ادھر کے فتوے لے رہے ہیں کہ اسلام تو ایکچولی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے, تو ہم وہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں جہاں اجڑنے کے بجائے کیا ہو رہا ہو, جڑ رہا ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ایک فتویٰ مل رہا ہے 3 ایک ہوئی ہیں, تو میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے, اس پر تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں اسلام کس کو پسند کرتا ہے, میاں بیوی الگ ہوں یا اکٹھے رہیں؟ میں نے کہا اسلام تو چاہتا ہے اکٹھے رہیں. تو کہہ رہے ہیں میں وہ والا فتویٰ نہیں فالو کروں جس میں اسلام کے مزاج کے مطابق ہو. میں نے کہا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں, لیکن 3 طلاقوں کے بعد چاہتا ہے ایسا, یہ آپ کی بھول ہے, ٹھیک ہے نا. 3 کے بعد نہیں چاہتا اسلام. یہ چاہتا ہوتا تو اللہ نے اتنی شرطیں تھوڑی لگائی ہوتی کہ عدت کرے اور پھر وہاں شادی کرے اور اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ تو چاہ رہے کہ اب نہیں رہ سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچے رو رہے ہیں اور بیوی کا گھر اجڑ رہا ہے, تو بھائی دنیا کے ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. دیکھو زید نے بکر کو قتل کر دیا, اسلام کیا کہتا ہے؟ زید کی گردن اڑائی جائے گی. اب زید کی گردن اڑانے سے ہو سکتا ہے بیوی بچوں کا سارا بیڑا غرق ہو رہا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہیں گے اس کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے یار, قتل زید نے کیا, یہ تو بیوہ ہو جائے گی, مسائل میں پڑ جائے گی. اس زید کو بھی غصہ آ گیا تھا, وہ بھی برا آدمی نہیں ہے, بس غصے میں ٹھا کر کے گولی چلا دی اس نے, اس کا بھی کوئی بری نیت نہیں تھی, وہ اس کو ستایا اتنا گیا تھا, ایک دن اس نے ٹھا کر دیا, اتفاق سے بندوق بھی تھی اس کے ہاتھ میں. اب اس کو لٹکا رہے ہو, لیکن اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے بھائی قانون جو بنایا جاتا ہے نا چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں, کس کو؟ پوری انسانیت کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے 3 طلاقیں دینے والے کو طلاق کی روک تھام کے لیے کیا ہے. چند لوگوں کو سزا ملے گی لیکن سوسائٹی کی کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی. تو اس قانون کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان لیکن طلاق کا ریشو سب سے کم ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اگر ہمیں بتایا جاتا نا عقل سے فیصلہ کرو تو ہم غلط فیصلے کرتے. تو اس لیے جہاں اللہ, ہاں یہ ناجائز عمل ضرور اللہ نے اس کو کر دیا کہ یہ کام جائز نہیں ہے تمہارے لیے, طلاقیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا, اس کے پروسیس طریقہ بتایا ہے, لیکن دے دو گے تو سزا ملے گی. اور وہ سزا کیا ہے؟ ختم. اب عورت رو تو رہی ہے لیکن اس کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ جو آدمی کم بخت جذبات میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے, کل وہ گلا بھی دبا سکتا ہے, کل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اس میں اس کا بھی فائدہ ہے. وقتی نہیں ہے لیکن دیر با فائدہ ہے. تو بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہمیں حکمتوں میں پڑھنے کی ٹینشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم علتوں کے پابند ہیں, حکمتوں کے پابند نہیں ہیں.